میرے دوستو یہ ماہ مبارک ہے، یہ ماہ مغفرت ہے، یہ ماہ توبہ ہے، اس میں اللہ کے کرم کی چادریں وسیع ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پہ مسرور ہوتے ہیں اور فرما دیا کہ میں رحیم ہوں، اس کو رحمتوں سے بھرا ہوں، میں غفار ہوں، اس کو مغفرتوں سے بھرا ہوں، میں عطا کرنے والا موتی ہوں، میں نے جہنم کی آگ سے خلاصی کا کہا، اس کے آخری دہر کو بنایا ہے، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے گناہوں میں معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ فرمایا اس جگہ کو دھو دوں گا جہاں تم نے گناہ کیے، تمہارے اعمال میں سے گناہوں کو مٹاؤں گا تاکہ قیامت کے دن تمہارے خلاف کوئی گواہی دینے والا باقی نہ رہے۔ بشرطے کہ اے میرے بندو تمہاری توبہ سچی ہو، تمہارے جذبات پکے ہو اور تم میری منشا کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلانے والے بن جاؤ۔ تو میرے دوستو ایسے کریم پروردگار کے کرم کو لینے کے لیے ان کی رحمتوں کا خزانے والا مبارک مہینہ، اب اس کے بھی چند لمحات باقی رہ گئے، دیکھتے دیکھتے 2-4 دن گزر جائیں گے۔ یہ مہمان تو بار بار آئے گا لیکن معلوم نہیں ہم کو پائے گا یا ہم کو قبروں میں دیکھے گا۔ بجلی چمکتی آنکھیں ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھی، آج قبروں میں جا پڑے، ان کے تذکرے بھی بھلا دیے جانے کے راستے میں ڈھلنے لگ گئے۔ میرے دوستو بے اعتبار زندگی ہمیں موت کے دھوکے میں نہ رکھے اور انجام سے غافل نہ رکھے، اس لیے یہ ایمان کا ماحول بنانا، نبی کی محبتوں کو پانا اور آخرت کی فکروں پہ چلنا، اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، دین کی محنت ہے، دعوت اللہ کے کام ہے۔ ہمارے نوجوان دوستوں کا اپنی چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جانا ہے تاکہ دین کے ماحول میں رہیں گے، ایمان کے کام کریں گے، آخرت کی فکروں میں وقت گزرے گا۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے، اپنی غیبی مددوں کو شامل حال کریں گے، پھر دعاؤں کے اندر وہ تاثیر دیں گے کہ اپنے بندوں کی آہوں پر زمانے سے باطل توڑیں گے اور حق کو اپنی قدرت سے چمکائیں گے۔ ان ساری دولتوں کے لیے اللہ نے مبارک دین اور مبارک قربانیوں کا ماحول دیا۔ حق تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق دے۔ اتوار کے دن ملے پلی کا اجتماع جو مردوں کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنا۔ آج کی اتوار گویا اس ماہ مبارک کے سال کی آخری اتوار ہے، پھر اس کے بعد میں ماہ مبارک کی رونق، اس کی نورانیت کی برکتوں کے ساتھ دینی محنتوں کی شرکت کے مواقع نہیں ملیں گے۔ اس لیے 2 گھنٹے کا وقت اپنا ظہر کی نماز کے بعد آج کی اتوار کی حد تک، عام اتواروں میں اثر سے لے کے عشاء تک کا وقت اگر دین کی اور ایمان کی محنتوں میں لگے گا اور حق کی قربانیوں پہ چلے گا، اللہ کی مددیں آئیں گی۔ یہ راستہ وہ ہے جو حقانی راستہ ہے، اس پر اللہ کی مددیں آتی ہیں، غیبی مددیں آتی ہیں۔ میرے دوستوں وہ تذکرے بالعموم نہیں کیے جاتے اور کرنا مقصود بھی نہیں ہے، لیکن کبھی وہ چیزیں احساس میں آتی ہیں تو اس نورانی موقع پر میں آپ سے کیا عرض کروں کہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، دین کی محنتوں میں چلتی ہیں۔ جب ہم بحرین کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پتا چلا کہ ایک جماعت یہاں پہ گزری اور آئی تھی اسی ملک سے، اور اس ملک سے آنے والی جماعت کے اندر ایک بڑے بوڑھے بزرگ مثال تھے، وہ بیچاروں کی طبیعت بگڑی، ان کی صحت خراب ہوئی۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ انہیں ہندوستان واپس کر دیں گے۔ انہیں پتا چلا تو وہ رو پڑے، کہا اللہ میرے حال پر رحم کرو۔ زندگی کا بڑا حصہ اور بھڑکتے ہوئے گناہوں میں گزر گیا، خدا کی غفلتوں میں گزر گیا۔ بڑھاپے میں اللہ نے اپنے راستے کی توفیق دی، اب بھی تم مجھے واپس کرو گے تو میں محروم ہو جاؤں گا، تھوڑی سی ایمانداری گوارا کر لو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے منایا، سمجھایا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں چلایا۔ کچھ دن میں ان کا حال کچھ بگڑا اور پھر اس کے بعد میں جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے پوری جماعت کو بلایا اور کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری قربانیوں پر بے پناہ اجر دے، تم نے اپنے بات سے زیادہ میرا خیال کیا، میں ایسے محسوس کرتا ہوں، میری خدمت کرتے رہے، اس کا اجر ملے گا۔ آپ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تم نے میرے ساتھ بہت سلوک کیا اور اللہ ہی سے تمہارے سلوک کا بدلہ دلایا جائے گا اور اللہ تمہیں نوازیں گے۔ کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج شاید دوپہر سے پہلے میں اس دنیا میں باقی نہیں رہوں گا اور مجھے مسرت ہے کہ اللہ کے راستے میں میری خبر بنے گی اور تمہارے احسانات ہے کہ تم ساتھ لے کے چلتے رہے۔ ساتھیوں نے کہا مایوس کو تو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کی رات آقا کی بات کا دیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا اے میرے بوڑھے امتی، آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پرہیزی کھانے کو نہ پکانا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اس نے پیر سیدھے کر لیے اور بحرین میں قبر بن گئی۔
میرے دوستوں، آج کے دور میں اللہ علاقوں میں قبریں بنا رہے ہیں اور دین کی محنتوں کو چلا رہے ہیں، اور ان قربانیوں کو کس دن اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، زمانے کے باطل خاک آلود ہو جائیں گے اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے، اور اللہ مبارک انسانوں میں ان چیزوں کو ان کے اعمال نامے کے حساب میں ڈالیں گے جنہوں نے دین کی محنت کو اپنا کام بنایا، نبی کی محبتوں کو اپنا پیغام بنایا، اللہ کی منشا پر اپنا جینا اور مرنا اور زندگی کا سنوارنا بنایا۔ حق تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے کہ ہم گھروں میں تعلیم کے حلقے کریں، ہم روزانہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں دین کے تذکرے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان ہمارے اور ہمارے بچوں کے کانوں میں پڑے، یہاں تک کہ گھر کے تعلیم کے حلقوں میں دودھ پیتے بچوں کو بھی اپنے گود میں ڈال کر بیٹھا کرو، انشاءاللہ وہ بھی خیر و برکت سے گویا منور و معمور ہوں گے۔ اگر دوا کا اثر ان پہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے چیک اپ کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے تو میرے دوستوں اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ اور اس کے نبی کے اعمال کے تذکروں کا اثر ان کے اوپر ہوگا۔ گرمی سردی کا اثر معصوم بچوں پہ ہوتا ہے تو نبی کے راستے کے دین کی برکتوں روحانیت کا اثر بھی ان کے اوپر ہوگا۔ تو ان کو اپنے گودوں میں ڈال کر بیٹھو، تعلیم کے حلقوں کے اندر اپنے گھر کے مرد اور عورتیں بیٹھے، روزانہ اللہ کے احکامات کو سنانا اور نبی کے اعمال و فضائل کو پڑھنا پڑھانا ہماری زندگی میں ہو، صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار کا اہتمام ہو تاکہ اللہ کی عظمت آئے، اپنے نبی کی محبت آئے، اپنے گناہوں پر ندامت آئے، اور دین کی محنتوں میں مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کے راستے کی نصرت و مدد میں رکھنا، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، ماہ دعوت بھی ہے۔ اسی مہینے میں بدر کا معرکہ ہوا، اسی مہینے میں مکہ فتح ہوا۔ 17 رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں دشمن کے مقابل تھے، اور رمضان کے ختم ہونے تک یا شوال کے شروع ہونے تک آپ مدینے کو پہنچے ہیں اور پورا وقت اللہ کے راستے میں آپ کو گزرا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ مبارک مہینے دعوت کے مہینے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کے مہینے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے فیصلوں کو ہماری معرفت میں اور ہمارے دشمنوں کی مخالفت میں اپنی قدرت سے ظاہر فرما دے، اور یہ ماہ مبارک ہم سے خوش خوش چلے جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھ کے دعا بھی کریں کہ اللہ ان محنتوں میں ہمارے جوان دوستوں کو ایمان کی فکروں میں استعمال کرے، ہمارے بوڑھے بزرگوں کو آخرت والی فکروں کے لیے قبول کرے، اور ہماری ماں بہنوں کو دین اور ایمان کا درد دے، اور وہ ناپاک خواہشات، وہ گندے عادات، وہ غلط چیزیں جس نے نبی کی معاشرت کو لٹایا ہو اور یہود و نصارہ کی جڑوں کو ہمارے گھروں میں جمایا ہو اور ہماری زندگی کے اندر کے احساسات کو برباد کیا ہو، اس سے اللہ سے اسی مبارک مہینے میں فیصلے کرا دیں۔ ہم ایمان والوں کے گھر پاک رہیں گے اور اسلام والوں کے گھر اس سے آزاد رہیں گے تاکہ کوئی دھوکہ ہماری زندگی میں نہ آئے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور صحیح راستے پر چلنے والی ندامت اور حوصلے اور جذبے اپنے کرم سے عطا فرمائے۔